جی مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخصیت کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، اسلام کے دامن میں فاتح خیبر داماد رسول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان ہدایت کا وہ نیر تاباں ہیں کہ جن کی ذات گرامی کے اندر اللہ جل شانہ نے آپ کو مجموعہ کمالات نہیں منبع کمالات بنایا۔ اللہ جل شانہ نے آپ میں خوبیوں کو جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جل شانہ نے آپ کو نصیب اور قسمت ایسی عطا فرمائی ہے کہ پوری امت اس قسمت پر رش کرتی ہے۔ بے شک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات کے وہ خوش نصیب ہیں، پیدا ہوئے تو اس وقت تک آنکھیں نہیں کھلیں جب تک حضور نہیں چلے گئے، سبحان اللہ۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا تو حضرت علی کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو علی کی آنکھ جس چہرے کو سب سے پہلے دیکھتی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہے۔ بے شک۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں اس ہستی کا نام ہے جن کو اللہ جل شانہ نے اتنی خوبیاں نصیب فرمائیں کہ آپ منبع کمالات لگنے لگے۔ حافظ آپ ہیں، قاری آپ ہیں، عالم آپ ہیں، شیخ الحدیث آپ ہیں، کتب آپ ہیں، ابدال آپ ہیں، صابر آپ ہیں، شاکر آپ ہیں، دنیا کی بے شمار خوبیاں، جرت آپ کے پاس ہے، شجاعت آپ کے پاس ہے، علم آپ کے پاس ہے، ذہانت آپ کے پاس ہے، داماد رسول آپ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواقعات میں بھائی آپ ہیں، حضرات حسنین کے والد آپ ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر آپ ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے چیف جسٹس آپ ہیں۔ بلکہ اس پر ایک جملہ یاد آیا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، انہی کے زمانے کی بات ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بھائی آپ کی آواز اونچی ہے، ذرا ہمیں بھی بتایا جائے آپ دونوں کے درمیان میں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جی میں نے ان سے کہا کہ ہمارے درمیان حضرت علی سے بڑا چیف جسٹس کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، صرف ہمارے درمیان مدینہ میں نہیں، کہیں بھی مکہ اور مدینہ دونوں میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ مدینہ دونوں میں عرب میں بھی چیف جسٹس کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت عمر کے جو جملے ہیں وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عبد الرحمن ابن عوف، عبداللہ ابن مسعود، آپ دونوں کے الفاظ کو میں رد کرتا ہوں۔ مجھ عمر کا خیال یہ ہے، مجھ عمر کے نزدیک بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے اگر اسلام کا کوئی سب سے بڑا چیف جسٹس ہے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا، اقضاہم علی، علی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، علی چیف جسٹس ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا دار الحکمہ، انا دار الحکمہ علی بابوہا، جس حکمت کا اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر بنایا ہے اس کا دروازہ علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع کے بارے میں ایک مرتبہ حضور نے یوں بھی فرمایا کہ علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی ہے، جو تجھ سے بغض رکھے گا، روگردانی کرے گا، تیرے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرے گا، فرمایا وہ بھی غارت ہوگا، اور جو تجھے تیرے مقام سے ہٹا کر خدائی کا مقام دے گا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق دو نظریے قائم ہوئے، وہ بھی راہ ہدایت سے ہٹ جائے گا۔ راہ اعتدال وہ ہے جو اسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو بہت غضب کی ذہانت نصیب فرمائی تھی، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں ہر مشاورت حضرت علی سے کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنہرا دور، خوبصورت دور اور وہ خلافت کا کمال کا دور، اس سارے زمانے میں جتنی خوبیاں، جتنی فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میرا ہر کام ناکام ہو جائے اگر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر معاملے میں مشاورت نہ کروں۔ ان کے سب سے قریبی مشیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہر معاملے میں مشاورت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی۔ اتنی خوبصورت ذہانت، اتنی کمال کی ذہانت آپ کو نصیب فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس ایک کیس آ گیا،
سارے بھائی بڑا عجیب کیس ہے، چونکہ آپ کا بھی کیسے سے پالا پڑتا ہے۔ کیس یہ آیا کہ جی 7 بندے کاروبار کے لیے گئے، واپس 6 آئے۔ اب 6 بندوں نے آ کے کہہ دیا جی وہ 7واں بندہ تو وہ وہاں سے ہم سے الگ ہو گیا تھا۔ ان کی بیوی نے حضرت عمر کی عدالت میں کیس دائر کیا کہ یہ 7 بندے گئے ہیں، میرے شوہر نے، مجھے پتہ ہے وہ ذہین بڑے تھے، پیسہ زیادہ کمایا ہوگا، اور ان لوگوں نے میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ اب یہ 6 لوگ بتا نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ۔ اب حضرت عمر نے یہ کیس حضرت علی کے پاس بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا امیر المومنین آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ یہ جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرمایا وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 بندوں کو مختلف جگہ پر باندھ دیا، دور دور، اور اتنا دور باندھا کہ ایک دوسرے کو نظر بھی آئیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک کے پاس گئے، اس سے جا کر کچھ تھوڑی دیر گفتگو کی، تو پھر دوسرے کے پاس آئے، دوسرے کے پاس جا کے تھوڑی دیر ویسے ہی کھڑے ہوئے کوئی بات چیت کی، اور پھر زور سے ویسے ہی کہہ دیا اللہ اکبر۔ اب باقی جو 5 تھے ان کے ذہن میں آ گیا کہ بھائی اس بندے نے تو راز بتا دیا۔ تیسرے کے پاس گئے تو تیسرے نے کہا، تیسرے کے پاس بھی جا کے کہا اللہ اکبر۔ اب وہ باقی جو تھے وہ سمجھے بھائی دوسرے نے بھی بتا دیا تو اب ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے۔ آپ پلٹ کے تیسرے کے پاس آئے، تیسرے سے کہا دیکھو انہوں نے تو بتا دیا، آپ بتا دو۔ انہوں نے کہا جی جو انہوں نے بتایا صحیح ہے، ہم نے اسے قتل کیا ہے۔ پھر آپ سب کے پاس جاتے گئے، تو اس طرح اللہ جل شانہ نے آپ کو کمال کی ذہانت نصیب فرمائی تھی، اور آپ کا تقوی، آپ کی سخاوت، آپ کا اختیاری فقر اتنا معروف تھا، اتنا کمال کا تھا کہ کوفہ کے بازار میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے سائے میں بیٹھے نوافل ادا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ایک انجان بندہ جو حضرت علی کو نہیں جانتا آیا، اور وہ اس غرض سے پاس بیٹھ گیا کہ حضرت علی کے پاس کچھ سوکھے روٹی کے ٹکڑے رکھیں تو میں فارغ ہو کر یہ کھا لوں گا۔ تو جیسے ہی حضرت علی نے سلام پھیرا تو اس بندے نے اپنی حاجت کا ذکر کیا، جی مجھے بھوک لگی ہے، میں یہ کھانا کھانا چاہتا ہوں، آپ روٹی مجھے دے دیں، بہت زیادہ بھوکا بھی ہوں، مسافر بھی ہوں۔ حضرت علی اس سے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت علی کہنے لگے بھائی تازہ کھانا ہے یا یہ کھانا ہے؟ اب اس زمانے میں لوگوں کو پتا تھا سچ، دنیا سچ بولتی ہے، آج تو جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بندہ دیکھ کر حیران ہوا کہ بندے کے اپنے پاس باسی روٹی رکھی ہوئی ہے، مجھے تازہ کا ایڈریس بتا رہے ہیں۔ ان کا جی تازہ مل سکتا ہے، تازہ کھلا دیں۔ کہا وہاں سامنے درخت کے نیچے تازہ لنگر چل رہا ہے، آپ وہاں چلے جاؤ، وہاں تازہ کھانا کھا لو۔ جیسے ہی وہ بندہ وہاں گیا، دیکھا تو وہاں تازہ لنگر تھا، اس نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جو کھانا بچا اسے سمیٹنے لگا، تو ایک نوجوان آگے آئے، انہوں نے کہا بابا جی بات یہ ہے کہ یہاں کھانا کھانے کی اجازت ہے، لے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ لے جا نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا میں اپنے لیے نہیں لے جا رہا، وہاں درخت کے نیچے ایک بابا جی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کھانا ان کے لیے لے جا رہا ہوں، انہوں نے مجھے ایڈریس بتایا ہے، ان کے پاس سوکھی روٹیاں ہیں۔ فرمایا وہ بابا جی ہمارے ابا حضرت علی ہیں، وہ بابا جی ہمارے ابا حضرت علی ہیں، انہوں نے اختیاری فقر اختیار کیا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان کی زندگی نصیب فرمائے۔ موقع ملے گا پھر اس پہ بات کریں گے۔ مولانا شہریار داؤد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اس کے بعد ہم جو بات سارم بھائی نے کہی ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پاکستان کی ہماری فخریہ جس پر ہمیں بڑا فخر ہے، ہماری فوج، افواج پاکستان آرمی الحمدللہ، اس کا سب سے بڑا جو اعزاز ہے، جو نشان ہے، وہ کیا ہے؟ نشان حیدر۔ نشان حیدر۔ یہ کسے دیا جاتا ہے؟ جو بہادری کا سب سے بڑا کوئی کارنامہ کر کے آتا ہے، شہادت کا تمغہ آپ کے سینے پہ سجا کر آتا ہے، تو اسے ہم نشان حیدر کا، فوج ہماری اس کو نشان حیدر اور پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے پھر وہ سرخرو ہو کے اپنے مزار میں جاتا ہے، اپنی قبر میں جاتا ہے۔ جب ہماری فوج کہیں بھی حملہ کرنے جاتی ہے، ساری مسلمان افواج کا یہی طریقہ رہا ہے، آپ کا مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری پاکستانی فوج کا البتہ یہ ضرور ہے کہ جب حملہ ہوتا ہے تو نعرہ تکبیر کے ساتھ ہی نعرہ حیدری بھی لگتا ہے، اور نعرہ حیدری یا علی۔ اصل میں نام علی کا ایسا ہے کہ یہ آپ کے رگ و پے میں زندگی دوڑا دیتا ہے، جوش جذبہ دوڑا دیتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ نام رکھا جاتا ہے وہ علی رکھا جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ دنیا میں علی، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کو کرم اللہ وجہہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ کرامت والا چہرہ جو اللہ کریم نے بنایا، سبحان اللہ، وجہ چہرہ، وجہہ الکریم،
करम अल्लाह, अल्लाह की करामत है आपके ऊपर, करम है आप पर। हम बहुत सारी बातें करेंगे, यहाँ बहुत सारे और अभी हमारे इंशाल्लाह उलमा आएंगे। मैं वो बातें तो ये देखूंगा कि मुझे मौला अली मुश्किल कुशा ने सिखाया क्या है। सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। उन्होंने मुझे शुजात सिखाई है, हाँ, जुर्रत सिखाई है। और जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब पहली मर्तबा दावत की थी अपने घर वालों, जुर्रत भी सिर्फ मैदान जंग में नहीं सिखाई, ना, मैदान ना, ना, जिंदगी में भी सिखाई है। मैं घर की बात बता रहा हूँ हाँ, ना। जब पहला रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले एक दावत अरेंज की, सारे अपने रिश्तेदारों को बुलाया और कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह ने वही अता फरमाई है और मुझे अल्लाह ने दीन इस्लाम अता करके उसकी दावतें आम करने का हुक्म दिया है। बताओ तुम में से कौन कौन कबूल करता है? सब खामोश। तो एक शख्सियत खड़ी हुई, एक 10 साल का जवान बच्चा, नौखेज लड़का। वो कहता है मेरी टांगे पतली पतली हैं, मेरा जिस्म बज़ाहिर अभी कमज़ोर है, या मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं आपका दस्तो बाजू बनूंगा। ये नहीं कहा कि मैं आपका बेटा बनूंगा, फरमाया मैं आपका दस्तो बाजू बनूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। क्या बात, क्या ये बात, छोटी बात नहीं है। सुभान अल्लाह। पूरा खानदान बैठा है, सरदारान कुरैश बैठे हैं और आप नजीबुल तरफैन है, वालिदा भी कुरैशी, वालिद भी कुरैशी। तो ऐसा खून जब उसके अंदर मुजज़न होता है तो फिर बता दो। हमें आज के दौर में, जैसे मैंने उस दिन भी पर शायद अर्ज किया था कि एक बच्चे को जब पूछा गया तुम क्या बनोगे, उसने कहा मैं सहाबी बनूंगा, क्योंकि उसकी तरबियत ये होती थी कि वो रोज़ाना उसकी माँ उसको किसी न किसी सहाबी का वाक़या सुनाती थी, उनकी जुर्रत का, बहादुरी का, शुजात का, अदालत का, अमानत का, दयानत का। तो वो बच्चा कहता है यार मैं तो सहाबी बनूंगा, ये तरबियत। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन से ही हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम के घर में थे और अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनकी भी परवरिश की, अपनी बच्चों की भी परवरिश की, रसूल करीम अलैहि वसल्लम की खिदमत की। यानी कितना बड़ा कुंबा था। सुभान अल्लाह। फिर सरकार अलैहिस्सलाम अभी जो आपने बात की थी वो इतनी कमाल बात है। अल्लामा इकबाल ने कहा था सबक फिर पढ़ शुजात का, सदाकत का, दयानत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और ये बहुत बड़ी बात है। अभी जो आप बता रहे थे ना कि उस बच्चे ने कहा मैं सहाबी बनना चाहता हूँ, क्यों बनना चाहता हूँ? इसलिए बनना चाहता हूँ बिकॉज आपको सिखाया जा रहा है। आज हमारे यहाँ, अच्छा वो सिर्फ बनना नहीं चाहता, वो उस पर अमल भी कर रहा होगा। yes. आज हमारे यहाँ जब सच बोलने का वक्त आता है तो हम झूठ बोलते हैं, जब जंग करने का वक्त आता है, ऐलान जंग करने का वक्त आता है तो हम मसलहत से काम लेते हैं। जहां खड़े होने की बारी होती है वहां हम बैठ जाते हैं, जहां खामोश रहना होता है वहां हम इरादतन बोलते हैं, और जहां बोलने की बारी होती है वहां हमारे होंठों पे चुप लग जाती है, बिल्कुल चुप लग जाती है। सारिम भाई, रमज़ान के अंदर आप बिलीव कीजिए अक्सरियत अल्लाह की इबादत करती है। वो कलील लोग हैं जो अपनी ज़रूरतों के बंदे हैं, आदतों के बंदे हैं। शैतान तो बंद हो गया, एक शैतान हज़्ज़ा शैतान की सूरत में हमारे यहाँ भी है। वो हमारी आदत का शैतान है, वो हमारी हैबिट्स का शैतान है, वो हमारी ज़रूरतों का शैतान है, वो ईद कमाने का शैतान है। वो तो हमारे साथ मौजूद है ना, वो शैतान बंद हो गया। तभी तो आप ये देखिए रमज़ान में मसाजिद भरी होती हैं, लोग हालत रोज़ा के अंदर इज्तिनाब करते। आप बताइए कि आप रमज़ान के अंदर ज़्यादा खैर का काम नहीं करते? आप करते हैं, लेकिन कुछ लोगों पर, पूरे मुआशरे पर मुंतज ना कीजिए, पूरी कौम पर, पूरी उम्मत पर मुंतज ना कीजिए। पूरा मुआशरा रमज़ान के अंदर बेहतरीन होता है इस वजह से कि खारजी शैतान बंद हो गया। हाँ, जो हमारा अंदरूनी शैतान है ना, वो आप खारजी शैतान का मोहताज नहीं है। लेकिन सर एक चीज़, मुझे किसी ने कुछ लिखा है, वो मैं पढ़ रहा हूँ आपको। साहिर भाई, उस रोज़ मैं आपका रेडियो सुन रहा था और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। आपने बात की कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा, बिल्कुल ठीक है, तरक्की करेगा। मैं पिछले 20 सालों से पेंटर का काम करता हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं, तीनों की शादियाँ होनी हैं। इस बार सोचा था कि ईद के बाद शादी कर दूँगा, लेकिन उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया क्योंकि मैं जहेज़ देने से महरूम हूँ। आगे सुने। इस बार रमज़ान ऐसे गुजरेगा कि मैं रोज़ा ज़रूर रखूँगा, लेकिन पानी से रोज़ा खोलूँगा। खजूर ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। अक्सर लोगों से ये कहते हुए सुना है कि वो लोगों की मदद को आते हैं। मैं भी एक जगह गया था
تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں، تو میں وہ نہیں کہہ سکا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا چہرہ لوگ دیکھیں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس معاشرے میں جہاں رمضان آپ کے مطابق خوشیوں کا مہینہ ہے، وہاں رمضان ان لوگوں کے لیے مشکل کیوں ہو جاتا ہے جو لوگ بہت غریب ہیں اور جو لوگ گزارا نہیں کر پاتے؟ اس کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا۔ آخری بات، ہو سکتا ہے کل میں نہ رہوں، دکھ اس بات کا نہیں ہے، دکھ اس بات کا ہے کیا میری بیٹیوں کی شادی کبھی ہو پائے گی؟ اللہ، یہ کہاں رہتے ہیں؟ کچھ پتہ ہے ان کا ایڈریس ہے؟ جی وہ کر دیا میں نے، دیکھیں، میں یہ آج بتاؤں، کی بات جہاں نہیں۔ تک روزے کی بات ہے نا، کراچی میں رہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پانی سے روزہ کھولتا ہوں رکھتا ہوں۔ سر میں آپ کو ایک بات کراچی بتاؤں۔ کی سڑکوں پر، اسٹریٹس پر، سر ایک بات ٹھیک ہے، جیسے ابھی اور آپ اسے نے کہا بتانے نا، کی ضرورت نہیں، دیکھیں میں بھی گزرتا ہوں نا، جیسے ابھی آپ تو نے مجھے کہا بھی نا، لوگ دیتے ہیں، نہیں بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، گاڑیوں میں روک کے کہ یا پانی لے لیں، یہ لے لیں۔ نہیں لیکن ہاں بیٹیوں کا معاملہ ہے تو سالم بھائی لیکن موجود ہیں۔ دیکھیں نا، کراچی کی سڑکوں پہ تو انسان پرندے بھوکے نہیں رہتے، ہر چورنگی پر، ہر چوراہے پر ان کے لیے دانا بکھرا۔ کبوتر چوک بنا ہوا ہے۔ آپا ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی کو مل جاتا ہے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ سفید پوش کیسے جائے گا یار؟ عزت نفس ہوتی ہے۔ ادھر نہیں پوچھا جاتا آپ کون ہے کیا ہے، نہیں، یہ سر بات یہ نہیں ہے۔ سڑکوں کے اوپر نہیں لوگ یار، کھلا کون رہے جائے ہیں، گا؟ وہ بات یہ سفید نہیں پوش ہی کھاتے ہیں۔ اچھا میں ایک بات کروں، جاتی ہوئی گاڑیوں کے ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ ڈالا نہیں جاتا کیا، ہے۔ ہو گیا۔ میں آپ کو یہ پڑھنے صرف ایک بات میں کمپلیٹ کر دوں۔ تو ان سے جب میں نے رابطہ کیا، ظاہر ہے ان کے لیے مجھے ارینج کرنی تھی چیزیں، میں نے تب مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے ملک میں مجبوری کسے کہتے ہیں۔ باخدا میں وہ بتا بھی نہیں سکتا، بیان بھی نہیں کر سکتا جن حالات میں یہ ہیں، اللہ اکبر۔ اور انتہائی نفیس آدمی۔ ساحر بھائی ہوں گے، میں مانتا ہوں، میں نے بھی دیکھے لوگ، لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم اور آپ بہت کو ہم اپنے کپڑے بھی اتار کے دینے کو تیار ہیں۔ ایشو کیا ہے، آگے اتنے چیٹر آ رہے ہیں نا کہ میں آپ کو اپنے پاس کا بتاؤں، یہ کرونا کے وقت کی بات ہے، میں اس وقت بنا رہے تھے اپنا دفتر، تو دروازے پالش ہو رہے تھے، پالش والا تھا ہمارا، وہ روز آنا کے اچھے خاصے دیہاڑی لے رہا تھا، وہ کرونا تھا، بند ہو کر کے کام کرتے تھے، ایشو نہیں تھا۔ وہ جب دیکھا راشن آ رہا ہے، راشن جا رہا ہے، راشن بٹ رہا ہے، تو اس کو راشن چاہیے تھا۔ میں نے اس کو بولا نہیں تمہیں کیوں دیں گے، تمہارے کرونا سے تمہاری ذات پہ تو اثر نہیں پڑا، تمہیں تو روز آ رہے ہو، تم کام کر رہے ہو، اپنی دیہاڑی لے رہے ہو، جا رہے ہو۔ تو اس نے نا کیا کیا، میں آپ کو باخدا یہ کوئی صحیح کہہ رہے ہیں، حقیقت والا واقعہ بتا رہا ہوں، اس نے آنا چھوڑ دیا اور راشن مانگنا شروع کر دیا۔ ایک دن جب میں نے بولا یار دیکھو اس کو کام رکا ہوا یہاں پہ اور یہ غائب ہوا ہوا ہے، فون بھی نہیں اٹھا رہا، جب اس کے گھر گئے تو آپ یقین جانے ایک لفظ جھوٹ نہیں ہے، دیوار تک راشن کے بورے رکھے ہوئے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ وہ ادھر ادھر راشن جمع کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ میں تو راشن کے ظاہر بھائی بہت سخت خلاف ہوں، بہت سخت۔ میں کہتا ہوں راشن خود کماؤ، اپنا پیٹ خود بھرو۔ ہاں ہمیں آپ کو کیا مدد کرنی چاہیے، اس کے بچوں کو تعلیم دلا دینی چاہیے، اس کو میڈیکل سہولیات دے دیں، اس کے گھر میں اگر کوئی واش روم کی پریشانی ہے وہ حل کر دیں، کچن کی پریشانی ہے وہ، سونے کی پریشانی ہے وہ، شادی کی پریشانی ہے وہ شادی کی ہے، ان چیزوں کو ہم ترجیح۔ اب جیسے یہ ہے نا، میرے لیے بہت آسان تھا، میں بھی کہتا اس کے جہیز کا انتظام میں کر دوں گا، میں جہیز کے بہت سخت خلاف ہوں۔ ہاں اگر یہ اس کی کوئی وہ طے نہیں ہوئی بھی ہے، میرے پاس بتائیں، آپ مجھے اس کو کانٹیکٹ دیجیے گا، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اس وقت اس کی تینوں بیٹیوں کی شادی میری ذمہ داری ہے، اور کوئی جہیز نہیں مانگے گا، کوئی کچھ نہیں مانگے گا۔ اگر وہ عزت سے رہیں گی، وہ عزت سے اس کا گزارا کریں گے، نہیں کریں گے تو پھر ہمیں نمٹنا بھی آتا ہے ان سے۔ پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں، پھر مسعود صاحب کی طرف جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مولا کائنات حضور اکرم تاجدار کائنات، مولا کائنات کو حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا۔ جب مواخات مدینہ قائم ہو رہی تھی تو حضور نے کہا فلاں انصاری، فلاں مہاجر کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رہ گئے۔ تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ رسول نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو پھر حضور کی جانب آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر دیتے ہیں یا رسول اللہ میں رہ گیا۔ آپ نے فرمایا علی میں نے تجھے اپنے لیے باقی رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَأَخَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لوگوں کو فقط دنیا میں بھائی بنایا ہے، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں میرا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر فرمایا
کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن فإنہما لن يتفرقا حتی یرد علی الحوض، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں آ کر مجھ سے مل جائیں گے. سبحان اللہ. اور پھر آقا، اور اس لیے دیکھیے نا، یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ یہ اہل بیت نے کیا. حضرت علی نے کہا، اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں اگر کچھ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر کے پاس آؤ. اہل علم نہیں کہا، اہل ذکر کے پاس. اس لیے عالم تو شیطان بھی تھا بڑا، معلم ملائکہ تھا، لیکن راندہ درگاہ ہو گیا. عالم راندہ درگاہ ہو سکتا ہے، برسیسہ بلام ابن باورہ کتنے بڑے بڑے عالم راندہ درگاہ ہو گئے. عالم تو بہک سکتا ہے لیکن کوئی اہل ذکر نہیں بہک سکتا. لہذا فرمایا کہ نحن اہل الذکر، ہم ہی تو اہل ذکر ہیں جن کے متعلق قرآن نے فرمایا. اسی طرح کہا نا کہ اللہ کی رسی کو، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو. تو علی فرماتے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق کا بھی قول، کہ ہم ہی حبل اللہ ہیں. جو رسی کہا گیا وہ ہم ہی تو رسی ہیں. تو ان کے مناقب کا کیا کہنا؟ حدیث مبارک میں ہے النظر علی وجہ علی عبادہ و ذکر علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے اور ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اور پھر حضور نے، میں بولتا ہوں حضرت علی کی قضیہ میں انشاءاللہ تحت اللفظ سناؤں گا آپ کو آگے چل کر، کل یا پرسوں جب بھی موقع ملا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل، مناقب، محامد، فضائل اور شمائل کے اندر اتنی احادیث مبارکہ ہیں کہ ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. اور پھر یاد رکھیے غدیر خم کا موقع، ٹھیک ہے نا، وہ میں اس طرف نہیں جاتا کہ ایک غزوہ سے واپس آئے تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صحابہ کرام نے کہا کہ مال غنیمت لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور آپ نے جب غدیر خم کے مقام پر جب سارے کے سارے لشکر جمع ہو گئے، 1.25 لاکھ کم و بیش ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بچھوایا اور عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، انی تارکم فیکم امرین، لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تدلوا ان تتبعوہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو تھام لوگے. فرمایا لہما کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، وہ 2 کون ہیں؟ اللہ کی کتاب ہے اور میری اہل بیت اطہار ہے. اور فرمایا اذکر اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا ڈر سناتا ہوں، اللہ کا ڈر سناتا ہوں. اذکر اللہ اذکر اللہ اذکر اللہ، اللہ یاد دلاتا ہوں. لوگوں میرے بات دیکھنا یہ کہ تم ان کے ساتھ کیا کرو گے. حضور چشم نبوت سے دیکھ رہے تھے، نور نبوت سے، لہٰذا آپ نے اس پورے اجتماع کے اندر جس میں کل عالم اسلام موجود تھا، آپ نے خطاب فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، میں وہوا انا مولا لکل مؤمن، اور میں سارے مومنوں کا مولا ہوں. اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، جب میں سب کا مولا ہوں، سنو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی المرتضیٰ بھی مولا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اور دیکھیے وہ حدیث بھی یاد کیجئے، جب حضور غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ تم یہیں پر رکو. حضرت علی وہ تو فاتح خیبر، وہ تو اللہ کے حیدر اور شیر، وہ غزوے سے رہ جائیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا علی مت رو، تمہاری مثال ایسے ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون کی مثال تھی. ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ پوری حدیث مبارک کہ مثال تو ایسی ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی، باب نبوت ختم ہو گیا. لہٰذا وہ جو غدیر خم پر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب نبوت بند ہو گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی وہاں پر دستار بندی کر کے بتا دیا باب نبوت تو مجھ پر بند ہو گیا ہے، باب ولایت حضرت علی سے شروع ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے ولایت کی دستار بندی کی تھی، لہٰذا میں کہتا ہوں وہ ولی نہیں جس پر مہر علی نہ ہو. جس پر مہر علی لگتا ہے وہی تو حقیقت میں اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں جس کی زبان پہ نبی 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 ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ ولی نہیں. تو ولی کی پہچان نبی ہے، نبی کی پہچان ولی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. تو حضرت علی کی زبان پر نبی نبی رہا، وہ باب فاتح ولایت بن گئے، ٹھیک ہے نا. میں نے وہ دروازہ جو کھولا ہے نا ولایت کا،
اللہ کے نبی نے حضرت علی کے لیے کھولا. واہ واہ. یعنی صدیق اکبر کی بڑی شان, حضرت عمر بن خطاب کی بڑی شان, لیکن ولایت کا جو صحیح معنوں میں کہتا ہوں صدیق اکبر سے بھی چشمہ ولایت شروع ہوا, لیکن حضرت علی سے جو ترک پھیلے ہیں ان کا کیا کہنا. لہذا ہمارے تو وہ توسہ شریف کے پیر صاحب تھے نا, غالباً عطا اللہ توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یا حضرت سید سلمان توسوی, ان میں سے کسی ایک کا واقعہ. سید سلیمان توسوی صاحب, سید سلیمان توسوی, ان سے کہا کہ حضور کیا حضرت علی کی لازمن ہے, ہمیں تو فیض کہیں اور سے ملا. تو آپ نے گھور کر دیکھا, آپ نے کہا کہ تو میری ولایت کا انکار کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو لہٰذا ولایت ملتی حضرت علی کے در سے ہے. اب امام جعفر صادق سے پھر چشمے پھوٹتے ہیں, ائمہ کرام سے پھوٹتے ہیں, اور پھر سلمان فارسی سے پھوٹتے ہیں. تو یہ تسلسل ہے, یہ سلسلہ ہے. اور پھر کیا کہنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ قرآن کب نازل ہوا, رات میں دن میں, اس کا کیا شان نزول ہے, اس کی تفسیری حکمتیں کیا ہیں. فرمایا ہمیں سب سے بڑھ کر اگر کوئی عالم تھا قرآن کا تو اللہ تبارک و تعالی نے, اللہ کے حبیب نے سب سے بڑا عالم بنایا تو علی المرتضیٰ کو بنایا. اور فرمایا ہم میں کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ سکے سلونی عما شئتم, پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. یہ اگر دعویٰ کیا ہے پوری عالم صحابیت میں تو مجھے کہنے دیجئے فقط حضرت علی المرتضیٰ نے کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحب علی منافق بلا یبغضہ مومن. حضور نے فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن علی سے بغض نہیں کر سکتا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین فرمایا کرتے تھے, میں ذکر کیوں کر رہا ہوں, مجھے ایمان کی شناخت مل رہی ہے, مجھے ایمان کی ڈگری مل رہی ہے. سونا مولا کائنات کے آخری بات, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھ کر صحابہ کرام اور بالخصوص انصار صحابہ کرام وہ کہتے تھے کہ ہمیں اگر کسی کے نفاق کا شک ہوتا تو ہم اس کے سامنے حضرت علی کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے. لہٰذا جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کر بجھ جائے, سیاہ ہو جائے, تو فرمایا کہ ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے, اور جس کا چہرہ ذکر علی سے کھل جائے تو ہم کہتے تھے یہ مومن ہے. تو کوڑا علی سے محبت نہیں کر سکتا اور سوہنا علی کا بغض نہیں رکھ سکتا. میں ایک حدیث مبارک سناؤں گا. ایک تو پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ چھین لی کہ انہوں نے نبیوں کے ساتھ برا سلوک کیا, اور فرمائے اس امت کی بادشاہت اللہ اس لیے چھین لے گا کہ حضرت علی سے انہوں نے برا سلوک کیا. یاد رکھ لیجیے. تو کبھی کبھی ہماری ہلاکت بربادی دلمی کی حدیث مبارک ہے. اور پھر اسی طریقے سے حدیث مبارک ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی تھی, کچھ لوگ, ایک وفد آیا, وہ بیٹھ گیا, تھوڑی دیر میں حضرت علی آئے تو وہ بیٹھے بیٹھے ایک دم سے اٹھے چلے گئے. باہر گئے تو انہوں نے کہا کہ یار ہم کیوں اٹھ کر آ گئے, ہمیں خود بھی معلوم نہیں. بڑی شرمندگی کی وجہ کیا تھی, ریزن کیا تھا اس کے پیچھے, اور پھر واپس چلے گئے. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما ادخلہ وما اخرجتکم, خدا کی قسم نہ میں نے تمہیں داخل کیا نہ تمہیں نکالا تھا, بل اللہ یدخلہ واخرجتکم, یہ اللہ ہی ہے جس نے بغض علی کی وجہ سے تمہیں نکالا تھا, اور جب ملامت ہوئی تو اللہ پھر میری کچہری میں لے آیا. تو معلوم ہوا رسول اللہ کی کچہری میں بغض علی والا بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے. رسول اللہ کی کچہری میں وہی بیٹھتا ہے محفل میں جس کے دل حضرت علی کی محبت سے, جس کے سینے روشن ہو جائے. سبحان اللہ. مفتی صاحب بس پہلے تو میں ایک یہی سوال کر لوں گا کہ وقت کتنا ہے, کیونکہ ظاہر سے مجھے اندازہ ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. پورے 5 منٹ آپ کے لیے سر. بس نہیں, ماشاءاللہ سے میری ساری گفتگو جو تھی وہ بزرگان نے کر دی ہے. میری گفتگو ان کی گفتگو ایک ہے, بالکل درست. کوئی بال برابر میں کہوں گا کہ فرق نہیں ہے. یہ میسج جانا چاہیے کہ جو میرے دل کی آواز تھی وہ الحمدللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جو گفتگو کی ہے, اب کیا اختلاف ہے, اب کیا مسئلہ ہے, اب کیا پریشانی ہے, کہاں پر اسلام میں یہ پرابلم داخل کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے. لیکن میں اس بات کو چھوڑ دوں. جمیل بھائی کی ایک گفتگو سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے ایک جملہ فرماتے ہیں, یا علی میں نے تنزیل القرآن کے لیے, تنزیل قرآن پر جہاد کیا ہے اور تم تعویل قرآن پہ جہاد کرو گے.
یہ وہ جو بات کر رہے تھے نا وہ اس کا معنی اور مفہوم اس طرف وہ مجھے جملہ یاد آ گیا کہ میں نے پڑھا تھا. لیکن میں پوچھوں کہ ظاہر سی بات اب حضرت علی کی ذات کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں یا یہ سوال کریں کہ جی ان کی شخصیت پہ بات کی جائے تو میں کہوں گا کہ علی الاعلیٰ نے جسے علی بنا دیا تو اس کی پہنچ کو کون پہنچے گا؟ نہیں، کوئی نہیں. یا یوں کہیے کہ اگر بہت مختصر کروں گا، جب بھی آپ چاہیں بریک کر دیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ایک موقع ہوگا تو انشاءاللہ بات کر لیں گے. یہ جو پہلا آپ نے آغاز کیا تھا نا فزت ورب الکعبہ یا فزت برب الکعبہ، یہ عام کلام نہیں ہے، بالکل یہ آسان بات نہیں ہے. اور جو سچوں میں سچا ہو، جو صادقوں میں صادق ہو، وہ یہ کہے کہ میں کامیاب ہو گیا، فزت ورب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا. تو میں تو بہرحال یہ بات کر دیتا ہوں پھر اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں گے 5 منٹ کی تو، کہ علی کون سی ذات ہے یہ؟ میں کہوں یا علی آپ یہ کوفے کی مسجد میں یہ 19 رمضان کی آج کی صبح یہ جملہ کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ. آج ضربت لگی نا، آج صبح اذان فجر کے بعد نماز میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ تو بتائیے کہ جب آپ کعبے میں آئے، جب دنیا والوں نے اللہ کے گھر سے آپ کو پایا تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اور حضرت علی کے لیے ایک جملہ میں کہہ دوں کہ حضرت علی کو اگر دیکھنا ہے، بہت مختصر ایک لائن میں آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا علی کے آنے کو دیکھ لو، اللہ کا گھر. جانے کو، علی کے جانے کو دیکھ لو، اللہ کا گھر. کا درمیان کی ہسٹری کہاں ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ کے گھر. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اس سے باہر اگر آپ دکھا دیں کہیں اور علی کو، میں کوئی بات کروں تو بات تو پھر یہ ہے کہ جی ہاں، جس کا کعبے میں جس کی ولادت ہو، فزت ورب الکعبہ، جو آغوش رسول میں آئے آنکھ نہ کھولے ہیں، اور آغوش رسول میں آ کر کے آنکھ کھولے اور پہلی زیارت یعنی زیارت رسول کا کانسیپٹ سمجھا رہا ہے کہ اگر کچھ دیکھنا ہے کائنات میں تو وجہ رسول اللہ کو دیکھو. میں نے کہا جو اپنی آنکھوں کو اتنا پاکیزہ کر لے تو اسی کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ وہ وجہ اللہ بھی ہے، وہ عین اللہ بھی ہے، وہ لسان اللہ بھی ہے، وہ یاد اللہ بھی ہے. اللہ اکبر. جیسے کہ جمیل میں بھائی نے کہا وہ حبل اللہ بھی ہیں. تو اب یہاں پر گویا اس منزل کے آدمی کے حوالے سے کیا بات کی جائے کہ فزت، یہ سارے القابات جو ولی اللہ ہے، اللہ اکبر، یعنی اتنی صفات کا مجموعہ اور پیکر. اور پھر میں کہوں کہ جی ہاں اگر مکے کی زندگی کو تھوڑا آگے بڑھا دیں تو ہجرت کے موقع پر اگر بستر رسول پر سوئے وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِی ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّہ، جو مرضی الہی کو اپنے سونے میں خرید لے تو اس کے جاگنے کا کیا عالم ہوگا. یا میں یوں کہوں کہ اس وقت فزت برب الکعبہ کہنا چاہیے جب سیدۃ النساء العالمین جو عرش والا عرش پر کہے کہ میں نے یہ عقد کر دیا اے رسول آپ زمین پہ منعکس کر دیجئے، تو وہ تو شہزادی کونین کا آنا وہی فزت برب الکعبہ کے لیے کافی تھا. نہیں، اگر سرداران جنت کے جو سرداران کا باپ ہو، والد ہو، اللہ اکبر، وہ سید شباب اہل الجنہ کا جس کی نسل میں رسالت کی یعنی نسل آ رہی ہو، فزت برب الکعبہ، افتخار کائنات اس وقت کیا ہے؟ اگر کسی نسل پر افتخار کیا جا سکتا ہے تو وہ رسول اللہ کی نسل ہے، لیکن نسل رسول کی ہے، صلب علی کا ہے. بس میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ یہ فزت برب الکعبہ کی منزل ہے. یا یوں کہیے کہ چاہے وہ بدر کا مقام ہو کہ جو بیٹل آف دی مین کہا جائے تو وہاں پر بھی فزت برب الکعبہ کی منزل کے جس کے لیے قرآن سند بن رہا ہے. قیامت تک کے لیے بدر کے لوگوں کی تعریفیں کی جائیں گی جن کے قتل کو خدا اپنے قتل کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے. اللہ اکبر. وہ منزل پر ہے. یا پھر یوں کہیے کہ انفسنا و انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ اور اپنے نفس کی جگہ جہاں جانے جانا ہے رسول، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جو علی مرتضیٰ بن کر کے جا رہے ہوں تو پھر وہ منزل کیا ہے. بہرحال بات تو بہت ہے لیکن مختصر یہ کر دوں کہ بس علی کا کردار، علی کے کردار کے لیے بھی ایک جملے میں بات ختم کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے پوری بزم رسالت کو دیکھا، ماشاءاللہ علماء بیٹھے، لیکن کبھی علی مرتضیٰ کو رسول سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. رسول کی بزم میں میرا مولا بات نہیں کرتا تھا، صرف قیام کرتا تھا. اور ہر وہ
کیا ہے حارث کی صورت میں, محافظ کی صورت میں نظر آتے تھے, لیکن جب بہت مشکل مرحلہ آ جاتا تھا اور وہ سر نہیں ہوتا تھا تو پھر ایک آواز آتی تھی, یا علی. سبحان اللہ. جواب میں آتا تھا حاضر سرکار, اور جب حاضر سرکار